اور جہانگیر، میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ ہو جاتا جانی، ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ آدمی سالہ ابھی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ سارا کچھ آدمی کا بس میں تو نہیں ہوتا۔ آنکھ ہونے کا مطلب سدا دیکھتے رہنے کا، اور کان کا مطلب سدا سننے کا نہیں ہے۔ ٹھیک دیکھنے، ٹھیک سننے کا ہے۔ ابھی ایسا کوئی ادھر کو ہے تو اپن کو بولو۔ دادا، میرا جی چاہتا ہے مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں، وہ ہنجروں سے میرا جسم چھلنی کر دیں۔ میں کسی طرح ان کا بھائی کہلانے کا مستحق نہیں ہوں۔ کیسا؟ اس نے بڑھ کر مجھے دبوچ لیا۔ تو نے سب جان کے کیا ہے کیا؟ ادھر خون کا بات ہے، ویسا کرے گا؟ ابھی دیکھنا، وہ تجھ کو دیکھتے ہی پاگل ہوا پڑے گا۔ میں نے اپنے آنسو اپنی آنکھوں تک گھوٹنے کی بہت کوشش کی۔ پیرو مجھے اپنے بازو میں سمیٹے ہوئے باہر لے آیا۔ باہر راہدری میں ملازم موجود تھے۔ پیرو نے مجھے کوہنی مار کر ان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان سے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا، مگر میرا سینہ جیسے کوئی کھرچ رہا تھا۔ آگے ملازموں کی طرف جانے کی بجائے پیرو مجھے دلان میں لے آیا اور وہاں سے چبوترے کی سیڑھیاں اتر کے باغ کی جانب نکل آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میرا دھیان بٹائے، باغ میں کون سا پھول، کون سی چڑیا دکھائے۔ وہ مجھے اس طرح تسلیاں دے رہا تھا جیسے میں کوئی بچہ ہوں، جیسے میں خود کچھ نہیں سمجھتا۔ شاید میں سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ وہ آرام سے نشست گاہ میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی تنگ کیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ سب دہرانے سے کیا حاصل جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ میں خود بھی دہرانا نہیں چاہتا تھا، مگر کیا کروں؟ میری آنکھیں خود بخود امڑنے لگتی تھیں۔ پیرو باغ کی منڈیر پر بیٹھا مجھے تھپکیاں دیتا رہا۔ پھر میں نے ہی اسے کانتے کے پاس چلنے کا مشورہ دیا۔ پیرو کو بھی تو میری دلداری کی ضرورت تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب دہرا کے مجھے اعتراف کا کوئی سکون ملتا، یا میں اس خود آزادی سے اپنی سزا کا قرض ادا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اذیت بھی تو آدمی کو آرام پہنچاتی ہے، مگر قرض کم کب ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ رہتا ہے۔ بعض قرضے کبھی ادا نہیں کیے جا سکتے۔ کانتے پر غفلت طاری تھی۔ پیرو نے اس کے سرہانے بیٹھ کے کئی آوازیں دیں۔ کانتے نے نہیں سنا۔ اس کا سارا منہ سوجا ہوا تھا۔ پیرو نے اس کی کلائی ٹٹول کے دیکھی، ہتھیلیاں گرم تھیں، لیکن بخار نہیں تھا۔ ایک ملازم کو ہدایتیں دے کر پیرو باہر آ گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا، پیرو بھی اس کی حالت سے مطمئن معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ کسی حکیم ڈاکٹر کو بلا کر اسے دکھایا جائے، ورنہ سفر اس کے لیے اور بھاری ہو سکتا تھا۔ پیرو اور بٹھل اپنے طور پر ان ضربوں کا علاج کسی نہ کسی حد تک کر لیتے تھے، لیکن وہ باقاعدہ حکیم ڈاکٹر تو نہیں تھے۔ میں نے پیرو سے کہا ملازم کے ساتھ جا کے میں کسی طبیب کو بلا لاتا ہوں۔ طبیب کے یہاں آ جانے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، مگر مجھے اجازت دینے کی بجائے پیرو نے نشست گاہ میں آ کے بٹھل کو جگا دیا۔ بٹھل ایسا سویا ہوا بھی نہیں تھا۔ وہ پیرو کی ایک آواز پر اٹھ بیٹھا اور ہم دونوں کے ساتھ کانتے کے کمرے میں آ گیا۔ اس کا کانتے کے پاس بیٹھنا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آواز دینا تھا کہ کانتے نے آنکھیں کھول دی۔ چربی ختم ہو رہی ہے، بٹھل نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کانتے کی بجھی ہوئی آنکھوں میں کوندا سا لپکا۔ بٹھل کے ہاتھ پر اپنا چہرہ ٹکاتے ہوئے وہ ہانپتی آواز میں بولا، ابھی بہت ہے استاد، کھینچ کے ہی رکھ۔ کانتے کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی چائے پی لے؟ کچھ جی نہیں چاہ رہا سالا۔ پی لے رے، ابھی رات میں دیر پڑی ہے۔ کانتے نے اٹھنا چاہا تو بٹھل نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کے اسے روک دیا اور کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کے اسے اٹھا دیا۔ کانتے اپنی کراہیں نہ رک سکا۔ مسحری کے تکیے سے کمر ٹکا کے وہ کچھ بہتر نظر آیا۔ پیرو کے اشارے پر ملازم سادہ چائے لے آیا تھا۔ بٹھل نے اپنے ہاتھ سے پیالی اس کے ہونٹوں سے لگائی۔ کانتے منہ بنا کے 2 گھونٹوں میں پی گیا۔ اس کی خواہش پر ملازم نے اسے پان کا بیڑا کھلایا۔ بٹھل نے بیڑی سلگا کے اس کے منہ سے لگا دی۔ کانتے نے 2 کش ہی لگائے ہوں گے کہ بٹھل نے بیڑی اس کے ہونٹوں سے کھینچ لی۔ بٹھل اس کے پاس چند منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرا۔ کانتے اپنے آپ تکیے سے کھسکتا ہوا مسحری پر لیٹ گیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے پلٹ کے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ نشست گاہ میں واپس آ کر میں نے گھڑی دیکھی، 4:05 ہو رہے تھے۔ ابا جان ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ جتنی دیر ہو رہی تھی میرے دماغ میں طرح طرح کے وہم سر اٹھا رہے تھے۔ نواب حشمت جنگ انہیں کہیں اور تو نہیں لے گیا، مگر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ راستے میں اس کے دل میں کچھ اور نہ سما گیا ہو۔ ابا جان کے ساتھ منیر علی کے سوا کوئی نہیں تھا، اور منیر علی کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اب وہ کھل کے ان سے باتیں کر سکتا ہے، جو یہاں اتنے لوگوں کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ کہیں وہ انہیں تھانے نہ لے گیا ہو۔ رپورٹ درج کرانے پر اسی نے زور دیا تھا۔ میں سوچتا تھا اور خود اپنے وہم ذہن سے جھڑک دیتا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھلائے بغیر اسے ابا جان کو گھمائے لیے پھرنا اچھا نہیں لگا ہوگا۔
انہیں اپنے گھر لے گیا ہوگا یا کسی کلب وغیرہ میں۔ بمبئی کی طرح یہاں بھی صاحب حیثیت لوگوں کے لیے کلب اور اعلیٰ درجے کے توام خانے ضرور ہوں گے۔ یقیناً یہی بات ہوگی۔ ابا جان آیا ہی چاہتے ہوں گے، کسی بھی لمحے موٹر کی آواز آ سکتی ہے۔ وٹھل نے وہیں چائے منگا لی تھی۔ ملازموں نے تازہ حقہ لا کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تمباکو کی میٹھی میٹھی کڑوی کڑوی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ میں اندر نشست گاہ میں ہونے کے باوجود وہاں نہیں تھا۔ میری نگاہیں صدر دروازے کے ارد گرد بھٹک رہی تھیں اور میرے کان ابا جان کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ مان مجھے بڑے نواب کی حویلی کا خیال آیا اور میری نگاہ سیدھی گھڑی پر گئی۔ ابھی 4:15 بجے ہیں۔ ہم یہاں سے 7:30 بجے سے پہلے روانہ نہیں ہوں گے۔ درمیان میں ابھی پورے 3 گھنٹے ہیں۔ اس عرصے میں بڑے نواب کی حویلی جا کے واپس آیا جا سکتا ہے۔ اگر میں جا کے آدھا گھنٹہ بھی وہاں گزاروں تو اطمینان سے واپس آ سکتا ہوں۔ ابھی وقت ہے۔ برجیس کا سراپا میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا، جیسے کل دوپہر کی طرح اب بھی وہ میرے سامنے تھم کی آڑ میں کھڑی ہو۔ اس کی وہ ڈوبی ڈوبی آنکھیں، ان میں سمندر سا موجزن تھا اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی کھٹا، اس کے سارے وجود پر سوگ طاری تھا۔ آئینے پر جیسے نمی جم جائے یا پھول تیز دھوپ میں کھلا ہو، کوئی بھی تشبیہ موزوں نہیں لگتی۔ مجھ سے صوفے پر نہ بیٹھا گیا اور میں ایک لخت اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی دیر وہاں میرے سامنے موجود رہی اور مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جا سکا۔ مجھے دوبارہ دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گی۔ وہ بھی کیا کہتی ہوگی کہ لوگ اس طرح چلے جاتے ہیں، کہ ایسی اجنبیت تھی جو میں اجنبیوں کی طرح چلا گیا۔ میں اسے کہوں گا کہ ایک خانم تو درمیان موجود تھی۔ دوسرے میں اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ میرے حواس ہی مجتمع نہیں تھے۔ اسے اس یاس و حرما کے عالم میں دیکھ کر مجھ پر بجلی سی گری تھی اور لفظ میرے سر میں منتشر ہو گئے تھے۔ تعریف کرنا مجھے ویسے بھی نہیں آتا، مگر خانم تو ابھی موجود ہوگی۔ زنان خانے میں اب میں خانم کے نام ہی سے جا سکوں گا۔ بالائی منزل کے مہمان خانے میں نفیس کی طرح کوئی کنیز اب میری منتظر نہ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے جیسے ہی میرے آنے کی اطلاع ملے گی، حویلی میں وہ جہاں بھی ہوئی مجھ تک آنے کی کوشش کرے گی۔ یہ وقت بھی نامناسب نہیں ہے۔ اگر وہ نہ آ سکی تو میں خانم سے کہہ کر اسے بلا لوں گا، چاہے خانم کچھ بھی کہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو میں اسے نہیں بلا سکتا؟ اب کہ میں خانم کی موجودگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ موقع دوبارہ نصیب نہ ہوگا۔ میں اسے کہوں گا کہ اس کی اور چھوٹی بیگم گیتی آرا کی ایک ایک بات میرے سینے میں محفوظ ہے، اور یہ محض اس کی خواہش نہیں، خود میرا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ دوبارہ یہاں آؤں جب حویلی میں میرے لیے کوئی زندہ نہ ہو، وقت کی یہ کبیدگی نہ یہ ماتمی فضا ہو، جب وقت کی ہوا حویلی کے مکینوں کے زخم بھر چکی ہو۔ وقت تو بہت سے زخم مندمل کر دیتا ہے۔ مجھے کچھ ایسا گمان ہے کہ میری آمد شاید کسی درما کا سبب بن جائے۔ نواب عالم تاب تو اب واپس نہیں آ سکتا، نہ کوئی اور اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی پرچھائی، اپنا سایہ ہوتا ہے، اپنی صورت، مگر آدمی کا مداوا بھی تو آدمی ہی ہے۔ مجھے یاد ہے گیتی آرا نے اس دن کیا اشارہ کیا تھا، کس نامہرباں بے امان وقت میں کسی کو دریافت کرنے کی سرخوشی ہے۔ اس کا مخاطب کوئی اور نہیں تھا۔ بڑا نواب بھی شدومت سے ہمیں یہی باور کرانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ ہم خود کو اسی حویلی کا فرد سمجھے۔ کون اس طرح عزیز رکھتا ہے، کون ایسا احترام دیتا ہے کہ اجنبیوں کے لیے اپنے زنان خانے کے دروازوں سے پہرے اٹھا دے؟ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ وہ نہ ملی تو بعد میں اسے میری آمد کی اطلاع تو مل ہی جائے گی، یہ بھی بہت ہوگا۔ کل میرے یوں چلے آنے سے اس کے دل پر کوئی غبار ہے تو کچھ اسی طرح وہ چھڑ سکے گا۔ غبار ضرور ہوگا، کیونکہ وہ تو یوں بھی ریشم کے مانند ہے، شیشے کے مانند۔ ذرا نظر بھر کے دیکھو تو شیشہ ٹوٹ جانے کا ڈر لگے۔ اس کی آنکھیں میں نے اچھی طرح دیکھی تھیں۔ وہ آنکھیں حویلی سے واپسی پر تمام راستے میرا تعاقب کرتی رہی تھیں۔ یہ کانٹا میری رگے جاں میں چپتا رہے گا کہ میں اسے منہ چھپا کے چلا آیا۔ منہ چھپانا اور کسے کہتے ہیں؟ مجھے اٹھتا دیکھ کر پیرو بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے راجا؟ اس نے اچکتی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ دادا، مجھے وٹھل کی موجودگی کا خیال آیا۔ دادا ذرا باہر چلو، میں نے سرگوشی میں کہا۔ وٹھل نے شاید سنا نہیں۔ پیرو اسی لمحے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر آ گیا۔ دادا، ابھی خاصا وقت ہے، کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے بڑے نواب کی حویلی چلیں اور خانم آپی کو دیکھائیں؟ اس سے میں خانم ہی کا نام لے سکتا تھا۔ ہاں راجا، چلے گا، ضرور چلے گا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی تیار ہو جائے گا۔ تو پھر دیر کاہے کی ہے؟ اس وقت ہمیں آسانی سے سواری بھی مل سکتی ہے۔ ابھی کچھ دیر ٹھہر جا، پیرو اطراف میں دیکھتے ہوئے الجھی آواز میں بولا۔ کیا تمہیں ابا جان کا انتظار ہے؟ وہ آ جائے گا راجا۔ پھر چلو دادا، جتنی جلدی ہم چلیں گے اتنی جلدی واپس آ جائیں گے، میں نے بے تابی سے کہا۔ یہ تجھ کو ابھی ایک دم آپی کا دھیان کیسا آ گیا؟
بس کل ان سے کوئی بات ہی کہاں ہونے پائی تھی۔ ادھر بھی وقت کاٹے نہیں کٹ رہا ہے، میں نے سوچا ابھی یہاں ہیں اور وقت بھی ہے تو کیوں نہ آپ ہی کو دیکھاؤں۔ میری وضاحت پر وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے لہجے میں ویسے بھی بڑی بے ترتیبی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تندی سے اسے ٹوکا۔ تم نہیں جانا چاہتے تو میں کسی اور کو ساتھ لے جاتا ہوں، اکیلا بھی جا سکتا ہوں، راستہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ چلے گا راجا، اپن ساتھ ہی چلے گا۔ ابھی تیرے کو ایک دم تھوڑا سانس لے کے بول، اپن کو ادھر دیری بھی لگ سکتا ہے، ادھر بڑا نواب بھی ہے، بس خانم کے پاس جا کے لوٹ آئے گا کیا؟ بڑے نواب کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ حویلی جانے کے بعد کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا بھی تو ضروری ہے۔ اسے کہہ دیں گے کہ بس ہم تو سلام دعا کرنے آئے تھے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ چلو دادا، میں نے منت سے کہا، سواری ملنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے، تھوڑا ٹھہر جا جانی۔ وہ کسی قدر ترشی سے بولا، ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے؟ اندر گھڑی میں 4:15 بج رہے تھے، 5-6 منٹ اوپر ہو گئے ہوں گے۔ ابھی ٹائم ہے، اپن جا سکتا ہے۔ تو پھر چلو دادا، میں نے بے قلی سے کہا۔ کیا تم وٹھل بھائی سے پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں، پر ابھی بول کے چلے تو اچھا ہے۔ اگر انہوں نے منع کر دیا؟ منع بول دیا تو اپن نہیں جانے کا، انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایسی اہم بات تو نہیں ہے، ہم وقت پر واپس آ جائیں گے، آ کے بھی بتا سکتے ہیں۔ کسی غلط جگہ تو جا نہیں رہے ہیں، وہ خواہ مخواہ کوئی بھی اڑنگا ڈال دیں گے۔ تجھ کو ابھی کیا ہوا راجا؟ مجھے کیا ہوتا؟ میں نے تلخی سے کہا، ٹھیک ہے پھر جانے دو، تم اندر جا کے آرام سے بیٹھو۔ اب ان کو تیرا کھوپڑی ابھی کچھ گھومتا پڑا لگتا ہے۔ میں نے اسے جرا نہیں کی، وقت اور نکل گیا تھا۔ میں اسے وہاں چھوڑ کے اندر کی طرف جانا چاہتا تھا کہ صدر دروازے سے موٹر کی آواز سنائی دی۔ ابا جان واپس آ رہے تھے۔ اگر پیرو کو ان کی طرف سے کوئی فکر تھی اور وہ میری خاطر چھپا رہا تھا تو اب وہ آ ہی گئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد فوراً نکلنا ممکن نہیں تھا، نواب بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تھوڑی دیر تو ہلاکن اس کے سامنے بھی ٹھہرنا پڑے گا، اور تبھی یہ اندازہ بھی ہو سکے گا کہ اس دوران نواب رپورٹ درج کرانے کے لیے ابا جان کو تھانے وغیرہ تو نہیں لے گیا۔ چند لمحوں میں موٹر ہمارے سامنے آ گئی، لیکن یہ وہ موٹر نہیں تھی جس میں نواب ابا جان کو یہاں سے لے گیا تھا۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا اور طرز بھی دوسری تھی۔ یہ نواب کی موٹر جیسی نئی بھی نہیں تھی کہ کل شام کی طرح ہیرو کی جستجو میں کوئی اور شخص ابا جان کے پاس آ رہا ہے، مگر یہ مہاراجہ کی موٹر بھی نہیں تھی۔ قریب آنے پر اس میں مٹیالی وردی پہنے، سفید پگڑی باندھے ایک شخص بیٹھا نظر آیا۔ وہ ڈرائیور ہی ہو سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پیرو میرا ہاتھ تھامے تھامے تیزی سے آگے بڑھا۔ موٹر پورچ میں آ کے ٹھہر گئی اور کسی تاخیر کے بغیر ڈرائیور نیچے اتر آیا۔ ابھی نواب صاحب نے اس کو ادھر بھیجا ہے؟ پیرو نے بلند آواز میں اس سے پوچھا۔ ڈرائیور نے متانت سے سر جھکایا اور دھیمے لہجے میں طاہر کی معذرت کی اور عذر کرنے لگا کہ موٹر میں ذرا سا کام تھا۔ اس نے مناسب سمجھا کہ درست کرا کے ہی چلے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پیرو وٹھل کو مطلع کرنے کے لیے اندر بھی نہیں گیا۔ ہم دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ صدر دروازہ عبور کر کے موٹر حویلی کی 4 دیواری کے آگے پھیلی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر چوراہا تھا اور وہیں سے بائیں طرف مڑ کے نواب کی حویلی کے لیے راستہ جاتا تھا۔ مجھے پیرو پر حیرت ہو رہی تھی، گویا اسے مجھ سے پہلے بڑے نواب کی حویلی جانے کا خیال آیا تھا۔ دوپہر نواب حشمت جنگ کے چلتے وقت اس نے موٹر ہی کے متعلق نواب سے بات کی ہوگی۔ کاش موٹر کچھ پہلے آ جاتی۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں گیا تھا۔ اب ہم وہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹھہر سکتے ہیں۔ موٹر کی رفتار بھی تیز معلوم ہوتی تھی۔ صدر دروازے سے بائیں سڑک پر چہل پہل تھی۔ چہل پہل سے مراد ایسا سناٹا نہیں تھا جو بڑے بڑے مکانات کی وجہ سے یہاں عموماً رہتا تھا۔ سواریاں آ جا رہی تھیں اور سائیکل سوار بھی گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پیدل چلنے والے بھی سڑک پر موجود تھے۔ باہر آ کے میری طرف پیرو نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑانا ضروری سمجھا ہوگا کہ گرد و پیش میں نگرانی کے لیے آدمی تو تعینات نہیں ہے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ موٹر تیز رفتاری سے چوراہے پر آ گئی اور ڈرائیور نے پیرو سے سمت معلوم کی۔ میرے جی میں آئی کہ موٹر سے کود پڑوں، کیونکہ پیرو نے جواب میں ڈرائیور کو بڑے نواب کی حویلی جانے والے راستے کی بجائے مخالف سمت میں چلنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ راستہ نہیں ہے دادا، میں نے بے چینی سے کہا۔ اب ان کو پتہ ہے، پیرو نے تحمل سے جواب دیا۔ اپن بات کو ادھر بھی چلے گا۔ اب تم کہاں چل رہے ہو؟ ادھر تھوڑا کام ہے۔ کام ہے؟ میں نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وقت بالکل نہیں رہے گا دادا۔ اب ان کے پاس ہی اکھا 4 ٹانگ کا گھوڑا ہے، وہ کیا بولتا ہے اس کو؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، پھر خود اچک کے بولا، ہاں سالہ ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ ادھر سے اپن ابھی سیدھا اسٹیشن بھی جا سکتا ہے، اور یہاں جو سب انتظار کریں گے وہ سمجھ جائے گا۔ ابھی اپن سیدھا اسٹیشن کو ہی پہنچے گا، اور اگر وہ انتظار کرتے رہے۔ وٹھل بھائی کو پتا ہے کہ موٹر آنے پر اپن کو تھوڑا باہر جانے کا تھا۔ مجھے اس کا اطمینان زہر لگ رہا تھا، مگر میں اس سے اور کس طرح کہہ سکتا تھا کہ کہیں اور جانے کی بجائے پہلے وہ بڑے نواب کی حویلی کی طرف چلے۔
میرے اصرار کا خانم کے سوا اور کوئی جواز بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ چوراہے سے گزر کے موٹر دائیں طرف والی سڑک پر آ گئی اور شہر رفتہ رفتہ گنجان ہونے لگا۔ دھوپ ہلکی پڑ گئی تھی مگر ابھی پوری طرح شام نہیں ہوئی تھی۔ میں پھر چپ بیٹھا رہا۔ مجھے اگر ذرا بھی شائبہ ہوتا کہ اس کا ارادہ کسی اور طرف جانے کا ہے تو میں کبھی موٹر میں نہ بیٹھتا۔ موٹر چار مینار چار کمان سے ہوتی ہوئی پتھر گٹی کے پل سے بھی گزر گئی۔ حویلی سے نکلنے کے بعد بہت دور تک پیرو کی نگاہیں ادھر ادھر منڈلاتی رہی تھیں، مگر اب شاید اسے یقین ہو چلا تھا کہ ہمارا تعاقب نہیں کیا جا رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں جا سکتا ہے۔ کیا وہ عابد شاپ روڈ کی بڑی بڑی دکانوں سے اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کچھ خریدنا چاہتا ہے؟ اتنے دنوں بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے جانا چاہیے تھا۔ پتھر گٹی کے پل کے پار دھوپ اور ٹھٹر گئی تھی اور ہلکی ہلکی شام اطراف میں چھانے لگی تھی۔ لائبریری کے قریب ڈرائیور کے استفسار پر پیرو نے نام پلیس اسٹیشن کا نام لیا۔ میں سمجھا کہ وہ عین وقت کی زحمت سے بچنے کے لیے ٹکٹ خریدنے اور نشستوں کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ سب کا ایک ہی ڈبے میں انتظام ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ موٹر عابد شاپ روڈ کے قریب آ گئی تھی۔ پیرو نے اچانک ڈرائیور سے بائیں ہاتھ کی سڑک پر مڑنے کو کہا، گویا اس نے پھر ارادہ بدل دیا تھا اور نام پلی جانے سے پہلے وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ مجھ سے خاموش نہ رہا گیا۔ میں نے دوبارہ اسے ٹوکا، ابھی رات کے 8 بجے بھی اپن ادھر سے نکلے تو گاڑی پکڑ لے گا۔ وہ بھن بھناتے لہجے میں بولا، اب انہیں پتہ کر لیا ہے، ادھر سے گاڑی ایک دم 25 منٹ اوپر 9 بجے چلنے کا ہے۔ سامان ومان تو اپن کے پاس ایسا نہیں ہے جو صلاح دیری لگے۔ کیا تم پہلے بڑے نواب کی طرف نہیں چل سکتے تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے نکل گیا۔ ادھر جانا ابھی ادھر سے زیادہ ضروری نہیں ہے، بے شک اسے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کو سرزنش کی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے اپنے سوا کسی کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، مگر تم جہاں کہہ رہے ہو دادا؟ اس نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولا، اب انہوں بھی ادھر قریب ہی اتر جائے گا۔ مجھے اور وحشت ہونے لگی تھی، لیکن پھر میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ موٹر کچھ اور آگے چلی آئی تھی۔ کنگ کوٹھی سے کچھ آگے پیرو نے ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے رک جانے کو کہا اور موٹر رکتے ہی ڈرائیور کو وہیں انتظار کرتے رہنے کی ہدایت کر کے اتر گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اترا۔ میں نے گھوم کے اطراف میں نظر ڈالی۔ یہ علاقہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ جہاں موٹر ٹھہری تھی وہیں قریب کی ایک گلی میں پیرو مڑ گیا۔ اس کی رفتار نہ اتنی تیز تھی نہ کم۔ گلی کے اندر آگے جانے کی بجائے وہ دوسری گلی میں مڑ کے پھر عام سڑکوں پر آ گیا۔ اس سڑک پر موٹر کھڑی تھی لیکن ہم ڈرائیور کی نظروں سے دور آ گئے تھے۔ ڈرائیور کو اپنی منزل کا نشانہ بتانے ہی کے لیے پیرو نے یہ پھیر کیا ہوگا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کوئی 2-2.5 فرلانگ چلنے کے بعد پیرو ایک گلی میں مڑا۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور ایک لمحے کے لیے میرا سارا جسم سن ہو کے رہ گیا۔ یہ حمایت نگر کا علاقہ تھا، وہی جگہ جہاں میں اور پیرو حیدرآباد آتے ہی مولوی محمد شفیق کی تلاش میں آئے تھے۔ پیرو کا رخ بھی اسی مکان کی طرف تھا، خورو منزل کی طرف، جس کا پتہ اپنی منزل مقصود کے طور پر مولوی صاحب نے مراد آباد کے مسافر خانے کے روزنامچے میں درج کرایا تھا۔ اگر یہ پتہ نہ ملتا تو سب کچھ اس طرح نہ ہوتا جس طرح ہوا۔ نہ ہم راستہ بدل کے حیدرآباد آنے کا فیصلہ کرتے، نہ سونیا کو موت آتی۔ حیدرآباد ہی کی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے سونیا سے میرا آمنا سامنا ہوا تھا۔ پھر شاید نواب عالم تاب کو بھی کچھ دن کی مہلت اور مل جاتی، نہ خانم اتنی منتشر ہوتی۔ اس نے یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر زری اور جہانگیر کے بغیر وہ کتنے دن تک خود پر جبر کر سکے گی، اور ادھر اس کے یوں چلے آنے سے ان کا قرار بھی چھن گیا ہوگا۔ ابا جان ہی جانتے ہوں گے کہ میری اور پیرو کی گمشدگی کے دوران انہوں نے وقت کس طرح کاٹا ہوگا۔ حویلی کے قید خانے کے 11-12 دن ہمارے لیے 11-12 برسوں سے کم نہ تھے۔ اپنے زخمی پاؤں پر وٹھل کا یہاں آنا، ہم نے تو زندان میں جیسے تیسے وقت گزار دیا تھا، اور باہر کی کھلی فضا وٹھل کے لیے ہمارے مبہوس قید خانے سے کہیں زیادہ عذابناک ہوگی۔ اور گزشتہ رات کی ذلت، انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ابا جان کا گریبان چاک کیا تھا اور ان کی داڑھی نوچی تھی، اور میں تماشائی بنا دیکھتا رہا تھا۔ ابا جان، منیر علی، وٹھل، پیرو، زورا، کانتے، شامو، جمرو، ٹنگو، مارٹی اور خانم حیدرآباد آنے کے لیے میری ایک ضد سے متاثر ہوئے تھے۔ نواب کی کوٹھی نزدیک آ رہی تھی، ہر قدم پر فاصلہ اور کم ہو جاتا تھا۔ میرے پیر ڈگمگا رہے تھے۔ پیرو اب یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا اسے مولوی صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے؟ مگر کس طرح؟ ہوٹل سے نکلنے کے بعد تھانے سے حویلی کے زنداں اور اڈے تک، اور اڈے سے پھر بڑے نواب کی حویلی تک، ہم دونوں مستقلاً ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ نواب عالم تاب کے عزاداروں میں مجھے نواب ثروت یار کا چہرہ کبھی دکھائی نہیں دیا، جس کے مکان کی طرف ہم بڑھ رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ثروت یار ہی اس کا نام تھا۔ ممکن ہے وہ کسی ایسے وقت وہاں آیا ہو جب میں نیچے نہ ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں وٹھل، پیرو اور ابا جان کو چھوڑ کے بالائی منزل کے مہمان خانے میں آ گیا تھا۔
اس دوران نواب ثروت یار اگر آیا ہوگا تو اس نے پیرو کو اور پیرو نے اسے ایک نگاہ میں پہچان لیا ہوگا۔ شاید اسی سے پیرو کو کچھ معلوم ہوا ہو، لیکن اگر مولوی صاحب کے بارے میں ذرا بھی سن گن پیرو کو ملی ہوتی تو وہ اتنی دیر تک خاموش نہ رہتا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو مجھے ضرور بتاتا۔ یہ بات وہ مجھ سے کیسے چھپا سکتا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ دادا، میں نے دھڑکتی آواز میں پوچھا، تم پھر اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ ابھی ایک بار اور جا کے دیکھ لے تو اپن کا کیا جاتا پڑا ہے؟ وہ الجھے ہوئے سے لہجے میں بولا۔ کیا تمہیں کچھ معلوم ہوا ہے؟ نہیں، پر اپن ابھی ایک تسلی کر لے تو ٹھیک ہے۔ بیکار ہے، بالکل فضول، تم وقت ضائع کرو گے۔ ابھی دیکھ لینے میں اپن کا کیا بگڑتا؟ نہیں دادا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھتا ہے راجا، وہ نواب بھی خواہ مخواہ مشکوک ہوگا۔ اپن اسے بیٹی تو مانگنے نہیں جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے دادا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ابھی ایسا ہی سمجھ راجا۔ دادا، شاید ان کا ملنا میری قسمت میں نہیں ہے۔ میں انہیں اب کبھی تلاش نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ کیا بولتا ہے؟ بہت ہاک چھان لیا دادا، دوسروں کو الگ پریشان کیا ہے۔ دوسرا کون؟ وہ ترشی سے بولا۔ سبھی لوگ دادا۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ وٹھل بھائی، تم، ابا جان، کس کس کا نام لوں؟ اپن دوسرا لوگ ہے راجا۔ تم تو بات پکڑ رہے ہو، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا ایک میرے لیے سبھی بے گھر اور خوار نہیں ہوئے؟ تو اپن کا لاڈلا جو ہے راجا۔ دادا، خدا کے لیے بس کرو، یہ تلاش ہمیں راس نہیں آتی۔ جسلیمر میں کیا ہوا تھا؟ بمبئی میں، اور یہاں کیا ہوا؟ میں نے طے کر لیا، اب کہیں نہیں جاؤں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا دادا۔ یقین کرو، میں نے اپنے آپ بہت کچھ طے کیا ہے، تم دیکھنا۔ یہ تو ایک دم اچھا بات ہے۔ تو پھر لوٹ چلو دادا، میں نے عاجزی سے کہا۔ کوٹھی ہماری نظروں کے سامنے تھی۔ پیرو میری کمر پر دھپ مارتے ہوئے بولا، ابھی اپن ادھر آ ہی گیا ہے راجا، پھر تم جا کے تسلی کر لو۔ میں نے ضد ہو کر کہا، میں یہیں کھڑا رہتا ہوں۔ اس نے مجھے آگے کی طرف دھکیل دیا اور کہنے لگا، میرے بقول جہاں اتنا وقت برباد ہوا ہے وہاں کچھ اور صحیح، جانے میں کیا عرض ہے؟ ہم کوٹھی کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ وہی سیاہ فام دربان وہاں موجود تھا جس سے پہلی مرتبہ ہماری مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ پیرو نے نواب کے بارے میں پوچھا تو دربان اوپر سے نیچے تک ہمیں دیکھنے لگا۔ پیرو نے اسے کسمسانے کا زیادہ موقع نہیں دیا اور بولا کہ نواب صاحب سے ہمیں چند لمحوں کا کام ہے، بہتر ہے کہ اندر جا کے بتا دیا جائے۔ پیرو نے مزید تاکید کی کہ وہ نواب پر واضح کر دے کہ وہی لوگ آئے ہیں جو 17-18 دن پہلے اس سے ملنے آئے تھے۔ دربان بھی ہمیں پہچان گیا تھا، کہنے لگا، نواب کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہے، شاید مشکل سے ملاقات ہو، ہم کسی اور وقت آ جائیں تو مناسب ہے۔ مگر پیرو کے اصرار پر وہ بادل نخواستہ مادہ ہو گیا۔ ہم موٹر میں یہاں آتے تو دربان کبھی اتنی حجت نہ کرتا، اس نے ہمیں پیدل آتے جو دیکھا تھا۔ ہم باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ دربان نے واپسی میں 5 منٹ اور لگا دیے۔ واپس آ کر اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی میرا سارا جسم دھڑکنے لگا۔ میں اس کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں ہم پہلے بیٹھے تھے۔ کمرے میں روشنیاں جلا دی گئی تھیں، حالانکہ ابھی اندھیرا گہرا نہیں ہوا تھا۔ میری نظر گھڑی پر گئی، 5:30 بج رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد اب مجھے بھی کچھ شبہ ہونے لگا تھا کہ کہیں پیرو کا قیاس درست نہ ہو اور مولوی صاحب واقعی موجود نہ ہو۔ انہوں نے ثروت یار سے کہا تھا کہ مراد آباد سے واپسی پر وہ سیدھے اس کے گھر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے راستے میں ہی انہیں کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو اور وہ اپنے پروگرام کے مطابق یہاں نہ پہنچ سکے، لیکن وہ بعد میں بھی تو آ سکتے ہیں۔ نواب ثروت یار سے ہمارے ملنے کے بعد گزشتہ 17-18 روز میں کسی دن بھی نواب کے والد سے ان کے دیرینہ مراسم تھے، اور اس کے بقول جب مولوی صاحب نے حیدرآباد میں سکونت کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس نے انہیں اپنی کوٹھی میں رہنے کی پیشکش کی تھی۔ ممکن ہے مولوی صاحب نے یہ پیشکش قبول کر لی ہو۔ نواب کی اس جدید طرز کی کوٹھی میں جگہ کی تنگی نہیں ہے، کیا معلوم اندر دروازے سے نواب ثروت یار کی بجائے مولوی صاحب ہی برآمد ہو۔ میرے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں کرسی سے اچھل پڑا۔ وہ خادمہ تھی۔ اس نے پہلے کی طرح ہمارے سامنے چائے لا کے رکھ دی اور پھلوں کا تشت۔ پیرو میرے پاس ہی بیٹھا تھا اور اس نے زور سے میرا بازو پکڑ کر رکھا تھا۔ اس کی گرفت بتا رہی تھی کہ اس کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں ہے۔ اگر مولوی صاحب آ گئے ہیں تو کیا نواب نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم دونوں چند دن پہلے ان کی تلاش میں آئے تھے؟ نہ معلوم مولوی صاحب نے کیا رد عمل ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ نواب نے ساری رودات سن کے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس نے ہماری آمد کے متعلق انہیں کچھ نہ بتایا ہو۔ پیرو نے نواب ثروت یار سے کہا تھا کہ مولوی صاحب کی ایک امانت لوٹانے کے لیے ہم ایک مدت سے ان کی تلاش ہے۔ نواب کی تشویش دور کرنے کے لیے پیرو کو کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے تھا۔ پیرو نے مجھے مولوی صاحب کا رشتہ دار بتایا تھا اور کہا تھا کہ میری ماں مولوی صاحب کی بہن نے ان کی جائیداد ہتھیا لی تھی اور مولوی صاحب دل برداشتہ ہو کر عرصے سے مراد آباد کی سکونت ترک کر چکے تھے۔ یہ سن کے نواب نے ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور مولوی صاحب کو ہماری آمد کے متعلق کچھ نہ بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ہمیں یقین دلایا تھا
کہ مولوی صاحب کے آنے پر وہ خط کے ذریعے ہمیں مطلع کر دے گا تاکہ ہم یہاں آ جائیں اور بچھڑے ہوئے گلے مل لیں۔ اس نے کہا تھا اسے میرے اور مولوی صاحب کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے، رفاقت کا وسیلہ بننے میں خوشی ہوگی۔ میں نے ہاتھ کے لیے اسے بمبئی میں جلین کا پتہ بتا دیا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ مولوی صاحب کے آنے پر اس نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں بمبئی کوئی خط لکھا ہو۔ اس کے لیے ہماری آمد کی اطلاع ایسی غیر متوقع نہ ہو۔ مولوی صاحب کو اس نے کچھ بتایا تو نہیں ہوگا، خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر یہ سب مفروضے ہیں۔ اصل میں مولوی صاحب کی آمد شرط ہے، تبھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ مولوی صاحب اگر نہ آئے ہوتے تو نواب کو ہمیں اندر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دربان سے کہہ سکتا تھا کہ اگر ہم صرف اس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں تو دونوں کا وقت ضائع ہوگا، کوئی بات ہی ہوگی جبھی اس نے ہمیں اندر بلایا ہے۔ اس کے آنے میں جتنی دیر ہو رہی تھی میرے دل کی دھڑکن معدوم ہوئی جاتی تھی۔ خادمہ کے جانے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، مگر لگتا تھا جیسے پہر گزر گیا ہو۔ پیرو بھی بت کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ سامنے دروازے پر پردے کی سرسراہٹ پر اس کی انگلیاں میرے بازو میں کھبنے لگتی۔ چند منٹ اور گزرے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹ گونجی۔ مردانہ جوتوں کی چاپ تھی۔ دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں میں دھند سی اتر آئی تھی۔ دوسرے لمحے جو شخص اندر داخل ہوا وہ نواب ثروت یار تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میری سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھیں۔ اس کے نظر آنے پر مجھے سکون سا ملا۔ مولوی صاحب اگر سامنے ہوتے تو شاید میرا دم نکل جاتا۔ پیرو نے مجھے کوہنی ماری تو میں ہڑبڑاتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور نہ جانے کس طرح نواب کو سلام کیا۔ اس کے بیٹھ جانے پر ہم دونوں بھی جلدی سے بیٹھ گئے۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ مسکراتے ہونٹوں سے اس نے ہمارا مزاج پوچھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں تجسس بھرا ہوا تھا اور وہ پہلے سے کچھ زیادہ جوان اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا پیرو نے بے وقت آنے کی معذرت چاہی اور بولا۔ اسے دربان سے معلوم ہو گیا تھا کہ نواب کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نواب نے شائستگی سے کہا اسے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے۔ یہ وہ تکلفن ہی کہہ رہا تھا۔ مکلف شیروانی پاجامے اور جوتوں سے ظاہر تھا کہ ہم اگر ذرا دیر سے آتے تو وہ گھر سے نکل گیا ہوتا۔ اس کے سر پر صرف ٹوپی نہیں تھی، سیاہ بال سلیقے سے کڑے ہوئے تھے۔ امن آپ کو یاد ہے نا؟ پیرو نے جھجکتی زبان میں پوچھا۔ خوب، نواب مستعدی سے بولا، ہمیں خوب یاد ہے۔ دن ہی کتنے ہوئے ہیں، یہ عمر بھول جانے کی تو نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم آپ کے منتظر تھے۔ میرے کان دھمکنے لگے۔ اپن کا انتظار میں تھا آپ؟ پیرو نے سٹ پٹاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، نواب نے ہچکچاہٹ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے کوئی خط پتہ لکھا تھا؟ نواب نے تامل کے بعد جواب دیا، نہیں۔ پیرو حیرانی سے اس کا چہرہ دکھنے لگا۔ ہم آپ کو خط لکھا ہی چاہتے تھے۔ کیا مولوی صاحب آ گئے ہیں؟ پیرو کے بولنے سے پہلے میں نے پڑی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نواب کی سرخ آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں، ان میں چنگاریاں سی ہمک رہی تھیں۔ وہ گہری سانس بھر کے بولا، ہم آپ سے کیا کہیں؟ اپن کو بولو نواب صاحب، کیا وہ ادھر آ گیا ہے؟ پیرو نے بے چینی سے کہا، ہم آپ سے شرمندہ ہیں کہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو خط نہ لکھ سکے۔ نواب کی آواز دبی ہوئی سی تھی۔ کوئی بات نہیں، پر وہ آ گیا ہے نا؟ پیرو نے تیزی سے پوچھا۔ اپن کو بھی صاف صاف بولو، آپ کی اس بےتابی سے ہمیں اور حجالت ہو رہی ہے۔ نواب نظریں جھکاتے ہوئے بولا، بے شک وہ آ گئے تھے۔ آ گیا تھا؟ پیرو نے بھڑکتی آواز میں کہا۔ اب کیا بول رہا نواب صاحب؟ وہ آ گئے تھے لیکن چلے گئے۔ چلا گیا کدھر؟ ہم آپ کو ساری بات بتاتے ہیں، یقین کیجیے۔ آپ کو دوبارہ یہاں دیکھ کے ہمیں اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی چھوڑو نواب صاحب۔ پیرو اس کی بات کاٹ کے ترشی سے بولا، اپن بھی ابھی ادھر بمبئی نہیں گیا تھا، ادھر ہی تھا۔ آپ یہیں تھے؟ نواب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھا۔ اپن نہیں جا سکا تھا۔ تو پھر آپ نے درمیان میں یہاں زحمت کیوں نہیں کی؟ اپن نہیں آ سکتا تھا۔ پیرو نے تندی سے کہا، آپ بولو ابھی بات کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد مولوی صاحب تشریف لائے تھے۔ نواب نے تعصب سے کہا۔ اس کے کوئی 4-5 روز بعد ہی وہ آ گئے تھے، مگر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کو کچھ بول کے نہیں گیا؟ ہم سے رخصت ہونا بھی ضروری نہیں سمجھا انہوں نے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کچھ یہی ہے جناب من، نواب سرد لہجے میں بولا۔ وہ اچانک چلے گئے۔ ہم سکندرآباد میں اپنے ایک ہندو دوست کی شادی میں گئے تھے۔ واپس آئے تو وہ یہاں نہیں تھے۔ ان کے پاس متصر سا سامان تھا، ملازمین سے بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پیرو نے بے اختیار میری طرف دیکھا۔ میرا سارا جسم ڈھیا جا رہا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا؟ پیرو نے منتشر لہجے میں پوچھا۔ نہیں، نواب نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی تھا؟ پیرو تیزی سے بولا۔ پھر ایسا کیا بات ہوا جو وہ چلا گیا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ صبح 10 بجے کے قریب ان سے مل کے گئے تھے اور یہ کہہ کر کہ شام کو واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، وہ رات کے کھانے پر ہمارا انتظار نہ کریں۔ ہم شام ہی کو واپس آ گئے تھے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ ایسا کیسا؟ پیرو نے مایوسی سے کہا۔ ابھی آپ نے اپن لوگ کے بارے میں ان سے کچھ بولا تھا؟ جواب میں نواب ہمارے چہرے دیکھا کیا۔ اس کی تذبذب آمیز خاموشی پر
پیرو نے دوبارہ اس سے پوچھا، اب ان لوگ کا آپ کوئی بات کیا تھا؟ پہلے آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے ہمیں جو رودات سنائی تھی کیا اس میں کوئی… وہ پہلو بدل کر بولا، ہماری مراد ہے شاید ہمیں سے کوئی فرو گزاشت ہو گئی ہے۔ اب کیا بولا ان کو؟ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی آمد کی بابت انہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ ہم اس پر کاربند بھی رہے تھے۔ جس روز وہ تشریف لائے انہوں نے اصرار کیا کہ شرفا کے علاقے میں ہم ان کے لیے کسی چھوٹے سے کم قیمت مکان کا بندوبست کر دے تو نہایت مناسب ہو۔ ہم نے ان سے گزارش کی، حضرت اتنی بڑی کوٹھی ہے، یہاں آپ جس جگہ چاہیں کیا فرمائیں۔ یہاں افراد خانہ ہی کتنے ہیں؟ ایک بھائی، ایک بہن، ایک ماں، باقی سب ملازم ہیں۔ ایک بھائی یورپ تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، باقی بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ آپ کے آنے سے کوئی تنگی نہیں ہو جائے گی۔ خیر اس یقین دہانی پر وہ یہاں ٹھہرنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ ہم جلد ہی ان کے لیے الگ مکان کا بندوبست کر دیں گے، یا اگر وہ خود اپنی ضرورت کے مطابق مکان کی تلاش میں کامیاب ہو گئے تو چلے جائیں گے۔ انہوں نے عمارت کے پچھلے حصے میں رہنا پسند کیا۔ یہ جگہ ان کے لیے موزوں بھی تھی۔ عمارت سے ملک ہونے کے باوجود عمارت سے بڑی الگ تھلگ۔ ہمیں کچھ اندازہ تھا کہ وہ ایک گوشہ نشین کم گو شخص ہیں، ہجوم سے گھبراتے ہیں۔ اس گوشے سے ملحق لائبریری بھی ہے، چنانچہ لائبریری بھی ان سے قریب رہے گی۔ پہلا دن تو یوں ہی گزر گیا۔ دوسرے دن ہمیں آپ کا خیال ہے، ہم نے سوچا آپ کو خط لکھ دیں، لیکن پھر سوچتے ہی رہ گئے۔ کچھ یہ اطمینان بھی اپنی جگہ تھا کہ مولوی صاحب تو اب یہیں قیام فرما ہے، ہم کسی وقت بھی آپ کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ اصل میں ہمارا ذہن ایک اور بات سے منتشر ہو گیا تھا کہ آپ کی اچانک آمد مولوی صاحب کو گرانا گزر جائے۔ اچھا ہوگا کہ پہلے اس نئی جگہ سے ان کی ذہنی مطابقت ہو جائے، اور بہتر ہے کہ پہلے ہم اس سلسلے میں ان کا عندیہ لے لیں۔ وہ بہت پریشان نظر آتے تھے۔ کسی نئی جگہ بسنے میں غالباً یہ اضطراب اور تردد ہونا بھی چاہیے۔ انہیں یہاں وسیلہ معاش کا بھی کچھ انتظام کرنا تھا، حالانکہ اس معاملے میں انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مگر یہ بات ان جیسے غیور اور حساس شخص سے ہم کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ یہاں قیام ہی پر مشکل سے راضی ہوئے تھے۔ معاف کیجیے، اس بدگمانی نے بھی ہمارے دل میں جگہ لے لی کہ آپ کی روداد میں کوئی پہلو ادھورا ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب اگر کسی سے ملنا یا تعلق رکھنا نہیں چاہتے تو ہم درمیان میں پڑنے والے کون؟ بہتر ہے کسی موقع پر ہم ان سے کنایتاً ذکر کر کے دیکھیں، پھر آپ سے کوئی سلسلہ جنبانی کریں، یوں آپ کے اچانک آ جانے سے وہ مقدر نہ ہو جائیں، ہماری طرف سے ان کے دل میں کوئی گرا نہ پڑ جائے۔ جانے کیسی کیسی تلخی سینے میں بھری ہو۔ والد محترم کی نسبت ان کے اور ہمارے درمیان ادب و لحاظ کی ایک حد تو بہرحال قائم کرنی تھی۔ خادمہ کے کمرے میں آنے پر نواب کی بات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی اور خاص دان میز پر رکھ کے فوراً چلی گئی۔ اس کے آ جانے سے نواب کو سامنے میز پر رکھی ہوئی چائے نظر آ گئی، اور وہ خفیف لہجے میں بولا، آپ نے چائے کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ٹھنڈی ہو جائے گا تو دوسرا آ جائے گا۔ پیرو نے رجاجت سے کہا، ابھی آپ کیا بول رہا تھا نواب صاحب؟ نواب نے چائے پوش اٹھا کے چائے دانی چھو کے دیکھی، ابھی گرم ہے، ہمارا خیال ہے ایک پیالی پی لیجیے۔ اپن ابھی بات کو پی لے گا۔ نواب نے چائے دانی ڈھک دی اور سمٹی ہوئی آواز میں بولا، بس کچھ احتیاط آداب نے ہمیں روکے رکھا، لیکن جب بھی ان کا سامنا ہوتا تھا آپ دونوں حضرات کے چہرے ہماری آنکھوں میں گھومنے لگتے تھے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی انہیں کسی قسم کی زحمت نہ ہو۔ ملازمین کو خاص طور پر ان کا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ خود والدہ محترمہ نے جا کے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کیا وہ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف فرما دیں، ان کے آنے سے گھر کی رونق بڑھ گئی ہے، گھر میں اب ایک بڑا موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں توقع تھی کہ مولوی صاحب کو یہاں تھوڑی بہت یکسوئی ضرور نصیب ہوگی۔ ان کے چہرے سے یہاں تھا کہ یا تو انہیں بہت صدمے پہنچے یا انہیں آئندہ کی فکر کچھ زیادہ لاحق ہے۔ گھبرائے گھبرائے، کھوئے کھوئے۔ سفر کی تکان بھی اس کی وجہ ہو سکتی تھی، یا جیسے کہ ہم نے عرض کیا نئی جگہ کی اجنبیت بھی سبب ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات ضرور تھی، ان تمام شکستگیوں کے باوجود ان کا چہرہ عزم سے عاری نہیں تھا۔ غالباً یہی عزم انہیں متحرک اور مستعد رکھے ہوئے تھا۔ سفر، نئے گھر کی تلاش، خودداری اور محتاط روی کو اسی عزم کی علامتیں کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے دل میں یقین کیجیے ان کے لیے بڑی عزت تھی، بلکہ تھی کیا ہے، ان کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنے مخلصین کو موقع ہی نہیں دیا۔ شاید ہم ان کے کسی کام آ سکتے۔ چوتھے دن شام کے وقت ہم ان کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ والد مرحوم کا تذکرہ تھا۔ ہم نے پہلے کی نسبت انہیں کسی قدر مجتمع اور مطمئن دیکھا تو وقت مناسب سمجھا۔ آپ کی بات ہمیں یاد تھی کہ آپ ان کی کوئی امانت بھی لوٹانا چاہتے تھے، جائیداد وغیرہ۔ ہم نے سوچا مولوی صاحب ہم سے کبھی اپنا حال بیان نہیں کریں گے۔ ان کی مالی الجھنوں کے تدارک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کی جائیداد واپس مل جائے، شاید اسی طرح زخموں کا کچھ اندومال ہو سکے اور برسوں کا حبس دور ہو جائے۔ ہم نے جھجکتے جھجکتے ان سے آپ کا نام لیا۔ آپ ان کو اس کا نام بول دیا تھا؟ نواب سانس لینے کے لیے رکا کہ پیرو نے ہذیانی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں،
ہم نے سرسری طور پر ان کے خاندانی معاملات کا ذکر چھیڑا، انہوں نے برا نہیں مانا۔ ہمیں اور جرأت ہوئی، ہم نے کسی ہیر پھیر کی بجائے سیدھے سادے انداز میں بابر زماں صاحب کا نام لیا۔ یہی نام بتایا تھا نا آپ نے؟ جی جی، یہی بولا تھا، ایک دم یہی، پیرو نے بتابانہ کہا۔ میرے ہاتھ پیر شل ہوئے جا رہے تھے، نواب کی نظریں بار بار مجھ پہ آ کے ٹک جاتی تھی۔ میں سر جھکاتا تو میرا دم اور گھٹنے لگتا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نواب ثروت یار بولا۔ مولوی صاحب کی اس کیفیت کا حال بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ بے ساختہ اچھل پڑے، پھر ان پر جمود سا طاری ہو گیا۔ وہ مبہوت ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ 8-9 سال سے ان سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے، چنانچہ ان کا استجاب ہمارے لیے اتنا غیر متوقع نہیں تھا، لیکن ہم کچھ سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہم آگے زبان کھولنے کے لیے ان کے مثبت منفی رد عمل کا ایک اندازہ کرنا چاہتے تھے، شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے چپ رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اپن ایک دم سمجھ رہا ہے نواب صاحب، پیرو نے تیزی سے کہا۔ نواب ٹھہر گیا جیسے کچھ بھول گیا ہو، اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہو گئی تھی، چہرے پر بھی دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ پیرو نے دخل نہیں دیا، چند لمحے بعد وہ خود ہی بوجھل آواز میں بولا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس نام کے کسی شخص سے واقف ہیں؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکے۔ ہم نے انہیں ٹوکا کہ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ چونکہ ہم نے ذکر چھیڑ دیا تھا، لہٰذا اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ ہمارے ٹوکنے پر وہ چونک پڑے اور عالم اضطراب کے باوجود انہوں نے بکمال تحمل ہم سے وہی سوال کیا جس کا ہمیں علم تھا، لیکن جس کا جواب ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم یہ نام کس طرح جانتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی خط آیا تھا یا کسی واقف کار نے ہم سے مراد آباد کے ان صاحب کا تذکرہ کیا تھا، یا ہمیں خود کہیں یہ مراد آبادی صاحب ملے تھے۔ مراد آباد ویسے بھی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹے شہروں میں ایک دوسرے کے واقف کار نکل ہی آتے ہیں، مگر ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ انہیں صاف صاف بتا دیا جائے تاکہ بعد میں ان کے سامنے کوئی خفت نہ ہو۔ ہم نے کہا یہ صاحب یہاں آئے تھے۔ یہ سن کے ہمیں کہنا چاہیے کہ ان پر تو سناٹا سا طاری ہو گیا، مگر ان کی یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ انہوں نے ہم سے پوچھا یہاں آئے تھے؟ ان کی آواز سے کبیدگی اور حیرت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہم نے کہا جی ہاں، یہیں آئے تھے اور آپ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے ہم سے پوچھا۔ ہم نے عرض کیا، ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ مولوی صاحب قبلہ یہاں تشریف لائے تھے مدت دراز کے بعد، انہیں کسی ضروری کام سے مراد آباد جانا تھا، یہیں واپس آنے کے لیے فرما گئے تھے، لیکن اب کوئی 1.5 ماہ کے قریب ہو رہا ہے نہیں آئے ہیں۔ ہم سے پوچھا کہ ہم نے اور کیا کہا۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس کے سوا بھلا ہم اور کیا کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی آمد کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہم نے تو کچھ اس بابت معلوم کیا ہوگا۔ ہم نے کہا جی ہاں، یہ تو ہمیں پوچھنا ہی چاہیے تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مولوی صاحب ان کے قریبی عزیز ہیں، جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے۔ ماموں کا رشتہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ ہماری والدہ نے مدت ہوئی اپنے بھائی کے مکان پر قبضہ کر لیا تھا۔ مولوی صاحب کو اپنی بہن سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی، وہ کچھ اور تو نہ کر سکے، مراد آباد کو حیرآباد کہہ گئے۔ اس کے بعد ان کی کوئی خیر خبر معلوم نہ ہو سکی۔ بابر زماں صاحب بھی اب مراد آباد میں نہیں رہتے، بمبئی میں قیام ہے۔ تاہم عرصے سے وہ آپ کی تلاش میں تھے۔ بڑی تک و دو کے بعد آخر مراد آباد ہی سے انہیں آپ کا پتہ ملا اور وہ یہاں تک آن پہنچے۔ ہم نے مولوی صاحب سے حقیقت حال بیان کی کہ بابر زماں آپ سے ملنے کے لیے بڑے بےتاب تھے، کیونکہ وہ آپ کی امانت آپ کو لوٹانا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کامل انہماک سے ہماری باتیں سنی اور کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ ہم اسی جستجو میں رہے کہ پہلے ان سے کچھ جان سکے تو اچھا ہو، لیکن بہرحال وہ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سوال کرتے رہے، ہم جواب دیتے رہے۔ ہم نے زندگی ان کے مقابلے میں ظاہر ہے نہایت کم گزاری ہے، نصف کے لگ بھگ۔ مولوی صاحب کے عمر کے لوگوں میں تحمل، برداشت اور بردباری لازماً آ جاتی ہے، مگر ہم ان سے بہت ناپختہ کار ہونے کے باوجود اتنا تو اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس ذکر سے وہ مضطرب اور منتشر ہو گئے تھے۔ متزلزل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آدمی ایک حد تک ہی اپنے احساسات چھپا سکتا ہے اور کم ہی لوگوں کو یہ قدرت ہوتی ہے۔ ہمیں ان سے ایک طرح کی ندامت ہو رہی تھی کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، ان کے زخم کرید دیے۔ ہرچند مولوی صاحب نے کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا تھا۔ خاصی دیر بعد انہوں نے پوچھا کس کماش کے لوگ تھے؟ ہم نے عرض کیا 2 صاحبان آئے تھے، ایک بزرگ کا تعلق بمبئی سے تھا اور معلوم بھی یہی ہوتا تھا، دوسرے نوجوان تھے، انہی کا نام ہمیں بابر زماں بتایا گیا تھا، نہایت مہذب، وجیح، کھلتے ہوئے گندمی رنگ اور اٹھی ہوئی قامت کے آدمی تھے۔ سادہ لباس مگر طبیعت میں قرار نہیں تھا۔ ہمیں وہ اچھے لگے، وہ ایسے لوگوں میں تھے جن سے ایک ملاقات میں سیری نہیں ہوتی اور جو اپنے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ معاف کیجیے، وہ شائستگی سے بولا، کم سے کم ہمارا یہی تاثر تھا۔ مجھ سے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکا، میں بس گونگ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرے اس رویے پر شاید اس نے اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اپنے اندازوں کے بارے میں اسے بہت خوش فہمی تھی، میرے لیے اس کے اندازے بس یہیں تک تھے، چہرے اور قد و قامت تک۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے پیچھے کیسے کیسے رنگ اور کیسی کیسی قامتیں ہوتی ہیں۔ میرے جی میں آئی کہ اسے اپنا پورا تعارف ہی کرا دوں، جیل، چاقو بازی، اڈہ گیری۔
میں اسے کیا کیا بتاتا، ان اجالوں کے پیچھے کیسے کیسے اندھیرے چھپے ہیں، یہ بھی تو میرا ہی حصہ ہے۔ انہیں جانے بغیر اسے کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ مولوی صاحب کو ہم سے ایک سوال کرنا چاہیے تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی سی آواز میں بولا کہ وہ لوگ دوبارہ آنے کو کہہ گئے ہیں۔ وہ اب کہاں ہیں؟ چند لمحوں کے سکوت کے بعد انہوں نے ہم سے یہی پوچھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب تو وہ کبھی کے بمبئی واپس چلے گئے ہوں گے، اپنا بمبئی کا پتہ دے گئے تھے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم سے کہہ گئے ہیں کہ اگر اس دوران آپ تشریف لے آئیں تو براہ کرم انہیں مطلع کر دیا جائے۔ ہم انہیں خط لکھ دیتے، لیکن آپ سے مشورہ کیے بغیر ان سے کوئی ربط ضبط غالباً مناسب نہیں تھا۔ سن کے دیر تک چپ رہے، پھر بے نیازانہ انداز میں بولے، وہ پتہ ہمیں دے دیجیے گا۔ ہم نے جسارت کی، آخر یہ کون صاحب ہیں کہ آپ ان سے تجدید تعلق کو پسند کریں گے؟ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ بھول بھی جائیے، وہ صاحب بہت نادم تھے، خطائیں آدمیوں سے ہوتی ہیں، معاف کر دیں تو احسن ہوگا، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ بس سنتے رہے۔ ہم نے ان سے دوبارہ پوچھا تو صرف اتنا کہا کہ آپ ہمیں پتہ دے دیجیے، مناسب ہوا تو کسی وقت ان سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ ابھی دماغ کچھ حاضر نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی۔ باقی ہمیں دخل در معقولات والی بات معلوم ہوئی۔ میزبانی کے بھی آداب ہوتے ہیں، ہم نے زبان بند رکھی۔ رات کے کھانے پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہم سے پتہ طلب نہیں کیا، ہم نے بھی اس سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں کی۔ رات کو مطالعے کا عذر کر کے جلد ہی ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کا حال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوسرے دن ہم سکندرآباد چلے گئے، واپس آئے تو وہ موجود ہی نہیں تھے۔ نواب چپ ہو گیا۔ پیرو سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر شاید اسے خیال آ گیا کہ اب اور کیا پوچھنا باقی رہ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر تھپکی دی۔ میرے جی میں آئے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ نواب کی سرخ آنکھیں مجھی پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ میرا سینہ پھٹا جا رہا تھا۔ ادھر کسی سے بات کر کے بھی نہیں گیا؟ پیرو نے نواب سے پوچھا۔ پیرو کا دماغ بھی چل گیا تھا۔ اتنی دیر سے نواب اور کیا کہہ رہا تھا؟ یہاں صرف والدہ محترمہ تھی، نواب نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمشیرہ بھی ہمارے ہمراہ سکندرآباد گئی تھی۔ جانا تو امی جان کو بھی تھا، لیکن اس دن ان کا مزاج کسی قدر ناساز تھا۔ ملازم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے والدہ کے بارے میں ان سے پوچھا۔ کھانے کے بعد انہیں کیلولے کی عادت ہے۔ ملازموں نے بتایا کہ سو رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا پھر بہتر ہے انہیں جگایا نہ جائے۔ ملازم سے انہوں نے تانگا منگایا۔ ملازم ان سے کیا کہہ سکتے تھے؟ ابھی آپ کیا سمجھتا ہے؟ اب ان کا مطلب ہے وہ ایسا ادھر سے کیوں چلا گیا؟ اتنا کچھ سننے کے بعد پیرو نے پھر ایک فضول بات کہی۔ نواب کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سبھی نے ان کی دلجوئی کی کوشش کی تھی۔ ان کے آنے سے ہمیں بڑی مسرت ہوئی تھی، مگر جانے کیوں کون سی کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی۔ اگر صرف یہی وجہ تھی کہ ہم نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا تھا تو کیا ہم نے اچھا نہیں کیا تھا؟ سب کچھ انہی کی آمادگی پر منحصر تھا۔ وہ آمادہ نہ ہوتے تو بخدا ہم کبھی آپ کو نہ لکھتے۔ اس میں ایسی کیا بات تھی جو وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے، یا یوں کہیے کہ برہم ہو گئے؟ ہمارے آنے کے بعد وہ جا سکتے تھے، وہ اپنی مرضی کے مالک و مختار تھے، کسی وقت بھی جانے کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ یوں سامان اٹھا کے گھر کے مکینوں سے کہے بغیر چلے جانا، کوئی رسمی سا معذرتی پرزہ بھی لکھنا گوارا نہیں کیا۔ اب اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہمیں اپنی خطا سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہی کچھ بتائیے۔ اب ان کیا بولے نواب صاحب؟ ہم آپ سے سچ کہیں، ہماری عقل میں کچھ نہیں آتا۔ یہ تو ایک بہت سیدھی سادی بات تھی۔ کچھ لوگ ان کی عدم موجودگی میں ان سے ملنے آئے تھے، ہم نے ان کے آنے پر تذکرہ کر دیا، یقیناً کوئی اور ہی بات ہوگی۔ ابھی اور کیا ہو سکتا ہے نواب صاحب؟ دیکھیے آپ خود ہی سوچئے، جو کچھ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، یقین کیجئے منون یہی پیش آیا ہے۔ اس میں آپ کو ہماری کون سی لرزش نظر آتی ہے؟ یہ ہماری زندگی کا پہلا تجربہ ہے۔ امی جان کو جتنا رنج ہوا ہے ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم سے پوچھتی ہیں لیکن ہم کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ ہمارے آنے سے پہلے امی جان کو ملازموں سے ان کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا سکندرآباد سے آنے پر ہم مولوی صاحب کی اچانک روانگی کے بارے میں ان سے کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو آ کے خود ششدر رہ گئے تھے۔ ہم نے پوری طرح تصدیق کر لی کہ ہمارے سکندرآباد جانے کے بعد کوئی شخص ان سے ملنے نہیں آیا۔ کسی خط یا تار وغیرہ کی موصولی کا معاملہ بھی خارج از بحث ہے۔ فرض کیجئے انہیں کوئی بھولا ہوا کام یاد آ گیا تھا اور ان کا جانا اتنا ہی ضروری ہو گیا تھا، اور والدہ سو رہی تھیں، تو یہاں ملازم موجود تھے، وہ 2 لفظی رکا تو لکھ سکتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ آپ کا ذکر ان کے لیے ایسا ہی ناقابل برداشت تھا، یا انہیں آپ سے کوئی خوف لاحق تھا، اور آپ نے ہمیں جو ردات سنائی تھی، معاف کیجیے، ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ وہ ردات حقائق پر مبنی نہیں تھی، تو کیا؟ نہیں، وہ ہمیں اعتماد میں لے سکتے تھے؟ انہوں نے سب کچھ سن کے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہم ان کی نظروں میں اتنے نامعتبر تھے، اشارہ کر دیتے تو یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ آپ ان سمجھتا ہے آپ کو کیسا دکھ ہوگا؟ پیرو نے افسردگی سے کہا، اور یکا نواب سے پوچھنے لگا، اور وہ لڑکی، آپ نے اس کو دیکھا تھا نواب صاحب؟
دیکھنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ تیزی سے بولا۔ اپن کا مطلب وہ کیسا تھا؟ ابھی تو وہ بہت بڑا ہو گیا ہوگا، پیرو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نواب کے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ وہ کوئی نظروں سے پیرو کو تکتا رہا، پھر دبے لہجے میں بولا، ہاں جی ہاں، اسے اتفاق کہیے۔ اس روز حسب عادت دستک کی ضرورت سمجھے بغیر ہم اندر گھر میں داخل ہوئے تو وہ والدہ اور ہمشیرہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں بڑی ندامت ہوئی اور ہم فوراً واپس ہو گئے۔ یوں ہمارا ان سے آمنا سامنا ہوا تھا، بس چند لمحوں کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ جیسے گم ہو گیا۔ ابھی کیسا تھا وہ؟ پیرو نے اٹکتی زبان سے اسے ٹوکا۔ پیرو کے سوال پر وہ جذبت سا ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ماتھے کی شکنیں دور ہو گئیں اور وہ معذرتی لہجے میں بولا، ہاں آپ نے تو انہیں عرصے سے نہیں دیکھا ہوگا۔ پیرو نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، خدا نظر بد سے بچائے، آپ تو وہ ایک مکمل دوشیزہ نظر آتی تھیں۔ لفظ نواب کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بات بدلنے کے انداز میں پیرو سے پوچھنے لگا، کیا وہ مولوی صاحب کی دختر تھی؟ ابھی مولوی صاحب نے کیا بولا تھا آپ کو؟ انہوں نے یہی فرمایا تھا۔ پھر آپ ایسا کیوں بول رہا ہے؟ نہیں، یوں ہی۔ نواب سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایک لہجے کے لیے اس کا سارا جسم بلکھا گیا۔ یوں ہی ہمیں خیال آ گیا۔ وہ سنبھل کر بولا، یعنی کہ وہ پالک بھی ہو سکتی ہیں؟ وہ اسی کا بیٹیا ہے۔ اچھا ہوا جو پیرو نے یہ کہہ کر نواب کے غیر ضروری سوالوں سے نجات حاصل کر لی۔ نواب اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پیرو نے اسے مزید تذبذب و کشمکش کی مہلت نہیں دی اور عاجزانہ لہجے میں پوچھنے لگا، ابھی آپ کا ماں بہن تو اس کو زیادہ دیکھا بھالا بات کیا ہوگا، وہ اس کے لیے کیا بولتا ہے؟ ان کی زبانیں تو مدح سرائی کرتے نہیں تھکتی۔ نواب نے تمتماتی آواز میں کہا، انہیں تو گویا اپنا کوئی کھویا ہوا مل گیا تھا۔ امی جان کا بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں مسلسل اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ 4 دن میں وہ ان سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی جیسے برسوں کی شناسہ ہو۔ ہمشیرہ کا بھی یہی عالم تھا۔ نجس بانو سے نواب کی مراد کورا ہی ہوگی۔ مولوی صاحب کا رکھا ہوا نام مجھے زہرا نے بتایا تھا۔ نواب بھی یہی نام لے رہا تھا۔ کہنے لگا، نہایت متین کم سخن لڑکی ہے۔ امی جان کا خیال تھا کہ ماں بہن نہ ہونے سے ان پر گہرا اثر ہے۔ امی جان نے ان کی یہ خلش دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ عموماً خاموش رہتی تھی، ڈوبی ہوئی، ہم وقت کسی سوچ میں گم۔ اگر ہم یہ کہیں کہ چند دنوں میں وہ امی جان اور ہمشیرہ کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارا یہ گمان بھی شاید غلط نہیں ہے کہ اس توجہ کا نجس بانوں پر اچھا اثر مرتب ہو رہا تھا۔ ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ ان کا جی یہاں لگنے لگا تھا۔ ان کے لیے ان دونوں کی محبتوں کا احوال ہم کیا بیان کریں۔ امی تو بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مولوی صاحب سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ نرجس بانو کو مستقل اپنی بیٹی بنا لے۔ امی جان نے اپنے جذبات میں اظہار میں خاصی جلدی کی تھی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ درست تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نرجس بانو کی طرف سے مولوی صاحب کے دل و دماغ پر کوئی بوجھ ہے تو شاید اس طرح کم ہو سکے۔ اس سے پہلے متعدد بار ایسے مواقع آئے، انہوں نے ہماری رائے جاننا چاہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے حکم سے سرتابی کی مجال ہم میں نہیں ہے۔ اس بار انہوں نے ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا، شاید اس لیے کہ ہم بھی کوئی اعتراض نہ کرتے۔ نواب کی آواز چھچرانے لگی تھی۔ کتنی بار امی جان نے ہم پر زور دیا تھا اور جانے کہاں کہاں وہ دوڑ دھوپ کرتی آ رہی تھی اور خود ہی مسترد کر دیتی تھی۔ خاندانی نجابت اور شرافت ان کے ہاں پہلی شرط ہے، لیکن اس مرتبہ تو ان پر جیسے جادو ہو گیا تھا۔ نواب لفظ چباتے ہوئے بولا، ہم آپ کو یہ سب یوں بتا رہے ہیں کہ آپ مولوی صاحب کے اس گھر کے عزت و احترام کا اندازہ کر سکیں۔ بے شک امی جان نے اجلت کی تھی، لیکن یہ اجلت مولوی صاحب کی تمانیت قلب کی خاطر تھی۔ وہ سن کے چپ رہے اور منکسرانہ کہنے لگے کہ نرجس بانو تو آپ ہی کی بیٹی ہے۔ وہ اس لمحے کوئی بھی عذر کر سکتے تھے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ امی جان نے تو ایک اشارہ کیا تھا، اپنی خواہش کا اظہار، محض عرض گزاری تھی۔ مولوی صاحب کی نگاہیں دیکھے بغیر وہ دوبارہ ایسی بات کبھی زبان سے نہ نکالتی۔ مولوی صاحب کو تحمل کرنا چاہیے تھا، وہ شرفا میں آئے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، پیرو اچھل کر بولا، ابھی سب سمجھ رہا ہے۔ بس یہی کچھ احوال تھا۔ نواب تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ابھی دیکھو شاید وہ لوٹ کے آ جائے۔ نواب کے ہونٹ لٹک گئے، تندی سے بولا، اب شاید وہ کبھی نہ آئے، واپس آنے والے اس طرح نہیں جایا کرتے۔ ابھی اب ٹھیک ہی بولتا ہے، پر آ بھی سکتا ہے، بھولا بھٹکا کبھی ادھر کو آ جائے تو اپن کا بنتی ہے۔ ابھی آپ اپنے کو بولے بنا چٹھی لکھ دے گا، اپن پر بڑا احسان ہوگا، پہلے وہ آ تو جائیں۔ نواب نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ پیرو کی متوش نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ میری طرف سے تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ کوئی اور سوال جواب تو باقی نہیں رہ گیا ہے۔ میرے دماغ میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ میں نواب سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، کورا جتنے دن یہاں رہی زیادہ تر اس کی ماں اور بہن کے ساتھ رہی۔ ان دونوں نے اس سے جانے کتنی باتیں کی ہوں گی۔ کورا مسلسل تو خاموش نہیں رہی ہوگی۔ جسلیما سے نکلنے کے بعد مولوی صاحب جانے اسے کہاں کہاں
لیے پھرتے رہے۔ کتنے گھر، کتنے شہر بدل چکے ہیں، وہ کب تک اپنے آپ کو باندھے سمیٹے ہوئے رکھ سکے گی؟ مگر میں جیسے ہی نواب سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کرتا، میری آنکھوں میں دھند سی اتر آتی۔ جب پیرو نے نواب سے اجازت چاہی، اس وقت مجھے کچھ ہوش آیا۔ دوبارہ یہاں آنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے اوسان مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ میں نواب سے ایک التجا کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی ماں اور بہن سے ملا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم وہ مجھے ان جگہوں پر ہی لے چلے جہاں کورا رہی تھی۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے چلے جہاں وہ ٹھہری تھی۔ میں بس وہاں جا کے فوراً واپس آ جاؤں گا۔ نواب نے اچھی طرح دیکھ بھی لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز بھول گئی، مگر میں سوچتا ہی رہ گیا۔ میری زبان پتھرا گئی تھی، میرا سارا وجود پتھر ہو گیا تھا۔ نواب کے حکم پر تازہ چائے آ گئی تھی۔ نواب نے پیالی میری طرف بڑھائی، وہ میرے لرزتے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ میں بمشکل ایک دو گھونٹ حلق سے اتار سکا۔ نواب ہمیں روکنا چاہتا تھا، لیکن پیرو اٹھ گیا۔ اس نے نواب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں رات 9 بجے بمبئی کی گاڑی پکڑنی ہے، اب وقت کم رہ گیا ہے، دوسرے کچھ کام بھی نپٹانے ہیں۔ نواب عمارت کے باہر تک ہمیں چھوڑنے آیا۔ اس نے پیرو سے وعدہ لیا کہ جب بھی ہمارا حیدرآباد آنا ہوگا ہم اس سے ملنے ضرور آئیں گے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ نواب ثروت یار کے گھر سے موٹر تک ہم کتنی دیر میں پہنچے۔ پیرو راستے پر خاموش رہا۔ سورج ڈوب چکا تھا، دکانیں اور کھمبے روشن ہو چکے تھے۔ میں اپنے ہی پیروں پر موٹر تک آیا تھا، لیکن بیٹھتے ہی میرا جسم ڈھیر ہو گیا تھا۔ میرے گلے میں پڑا ہوا پیرو کا ہاتھ بھی مجھ پر بوجھ بنا ہوا تھا، اس نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ موٹر تیز رفتاری سے سڑکوں پر گزرتی رہی۔ پھر وہ چار مینار کا علاقہ تھا جہاں پیرو نے ڈرائیور کو بڑے نواب کی حویلی چلنے کی ہدایت کی۔ میرے کان چلنے لگے۔ اس نے ڈرائیور کو بڑے نواب ہی کی حویلی چلنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں دادا، میں نے عاجزی سے کہا، سیدھے گھر چلو۔ میری آواز پھٹی ہوئی تھی۔ کیا راجا؟ وہ تھبکتے ہوئے لہجے میں مجھ سے بولا۔ ابھی ٹائم ہے، اپن نے چار مینار کا گھڑیال دیکھا، ابھی لوٹ کے اپن سیدھا گھر پہنچ سکتا ہے۔ گھر ہی چلو دادا، ابھی بس جا کے ایک دم لوٹ پڑے گا، ادھر ہانم دیکھ کے تھوڑا خوش ہو جائیں گا۔ ادھر سے اپنے ٹھکانے کا راستہ اتنا دور نہیں ہے۔ میرا جی بالکل نہیں چاہ رہا ہے، اپن جانتا ہے، پر اپن اس لیے تو ادھر جانے کا بولتا ہے، ادھر جا کے ابھی جی بالکل ٹھیک ہو جائیں گا۔ نہیں دادا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب کہیں اور مت چلو۔ پیرو نے مجھ سے اصرار نہیں کیا، ڈرائیور کو گھر کی طرف چلنے کا اشارہ کر دیا۔ موٹر زیادہ دور نہیں آئی تھی، ڈرائیور نے وہیں سے موڑ لی۔ ابھی سنبھل کے بیٹھ راجا، پیرو نے سرگوشی میں کہا۔ ابھی اپن سوچتا ہے ادھر نہیں جانا تو ٹھیک تھا، سمجھ لے کے نہیں گیا تھا، تو پہلے ہی نہ بول رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، پیرو بھی چپ ہو گیا۔ 10-15 منٹ بعد موٹر ابا جان کے حویلی کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ حویلی میں 2 موٹریں اور کھڑی تھیں۔ ہم اندر پہنچے تو نواب حشمت جنگ بھی موجود تھا۔ شامو، زورا، ماٹی وغیرہ نشستگاہ کے درمیان رکھے ہوئے چمڑے کے سوٹ کیسوں میں سامان رکھ رہے تھے۔ ہر طرف مختلف چیزوں کا انبار لگا ہوا تھا، ساڑیاں، دوسرے کپڑے، چینی اور چاندی کے برتن، انگریزی بسکٹوں اور ٹافیوں کے ڈبے، بلوری گلدان، سگار دان، زیورات کے بکس، جانے کیا کیا بکھرا پڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابا جان کو آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہم دونوں کو دیکھتے ہی نواب صوفے سے اٹھ کے لپکتا ہوا ہماری جانب بڑھا اور دونوں بازو پھیلائے وہ مجھے اور پیرو کو لیے ہوئے سامنے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ ابھی آپ تو پورا بازار اٹھا لایا نواب صاحب، پیرو نے حیرت سے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں وقت ہی کتنا ملا، جو سامنے نظر آیا جلدی جلدی اٹھا لائے، نواب حشمت جنگ نے انکسار سے کہا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے آپ کے لیے بہت سوچا، کیا چیز لائیں؟ آپ کی پسند کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا، بہرحال کچھ لائے ہیں، شاید آپ کو پسند آئے۔ میں نے سر جھکا لیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میری زبان پر لفظ منڈلا کے رہ گئے۔ میں وہاں سے اٹھ جانا چاہتا تھا، لیکن ایسے کس طرح اٹھ سکتا تھا؟ نواب نے اسی وقت جیب سے ایک مخمل پوش ٹبیا نکالی، اس میں ایک سنہری دستی گھڑی چمک رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھام کے اس نے کلائی پر گھڑی باندھ دی۔ کیسی ہے؟ وہ شگفتگی سے بولا۔ بہت اچھی ہے، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا ہوا جو پیرو نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور چینے کے برتنوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھایا اور باہر سبززار کے سامنے چبوترے کی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا سے مجھ پر کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھا اپنی سانسیں درست کرتا رہا۔ ملازم آ جا رہے تھے اور ہر کوئی ٹھٹک کے مجھے گھور کے دیکھتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں آ کے بستر پر لیٹ گیا۔ بستر پر آ کے میرا سینہ اور دھنکنے لگا۔ کورا کی مالا کے دانے جیسے میرے سینے میں پیوست ہوئے جاتے تھے اور جیسے مالا زنجیر بن کے میرے گلے کے گرد اپنا حلقہ تنگ کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، جیسا کہ پیرو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم وہاں جانے کا ارادہ ہی نہ کرتے، مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں وہاں گیا ہی نہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ میں تو خود پیرو کو وہاں جانے سے رک رہا تھا، اور اس لیے کہ مجھے ان کے بارے میں کسی سن گن کی توقع ہی نہیں تھی۔ میں دیر تک خود کو تسلیاں دیتا رہا، لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میرے سر میں اچانک شور مچنے لگتا اور بار بار بس یہی سودا سماتا کہ کسی طرح نواب ثروت یار کی کوٹھی پر پہنچ جاؤں
اور جا کر اسے التجا کروں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی ماں اور بہن سے بات کرنے کی اجازت دے دے، میں اسے کہہ دوں گا جب تک وہ مجھے یہ اجازت نہیں دے گا اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا۔ وہ نوجوان ہونے کے باوجود ایک سنجیدہ اور معقول آدمی ہے، میری بات نہیں ٹالے گا، میں اسے کچھ چھین تو نہیں رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ماں اور بہن کورا کی ساری باتیں اسے بتا دی ہوں، نواب ضرور مان جائے گا۔ بصورت دیگر دوسرے طریقے بھی ہیں، میں رات کو کسی وقت کوٹھی کی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، پھر زنان آنے کا راستہ تلاش کرنا ایسا مشکل نہیں، چاقو اور تمنچے کے سامنے وہ کچھ نہیں چھپا سکیں گی، میرا مقصد انہیں کوئی نقصان پہنچانا تو نہیں۔ بے اختیار میں بستر سے اٹھ گیا، پھر اس سے پہلے کہ دروازے سے نکلتا میرے پیروں کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ اب میں کہاں جا سکتا ہوں؟ صبح یہاں حیدرآباد سے نکلنے کے لیے نواب حشمت جنگ کو آمادہ کرنے میں سب کس عذاب سے دوچار ہوئے تھے، میرے رک جانے سے کیا وہ ٹھہر جائیں گے؟ وہ اب یہاں ایک پہر بھی مزید ٹھہرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نواب کے راضی ہو جانے پر سب نے سکون کی سانس لیے، جیسے انہیں قید سے نجات مل گئی ہو۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، سیدھے بمبئی جاتے جاتے میں نے ایک ہی ساتھ کے لیے مراد آباد رک جانے کا شوشہ چھوڑا تھا، اور وہاں مسافر آنے کے رجسٹر سے مولوی صاحب کا پتہ ملنے کے بعد حیدرآباد آنے کے لیے ضد کی تھی اور ان کا راستہ کھوٹا کیا تھا، ورنہ یہ سب کچھ یوں پیش نہ آتا۔ میں بمبئی جانے کے بعد بھی حیدرآباد آ سکتا تھا، میں کس منہ سے ان سے کہوں گا؟ ان سے کہے بغیر جاؤں گا تو انہیں اور آزمائش میں ڈالوں گا۔ اتنی مشکلوں کے بعد کہیں یہاں سے نکلنا ہو رہا ہے۔ میں وہیں بستر پر پڑا اپنے آپ کو کھسوٹتا رہا۔ نواب ثروت یار کی کوٹھی، خرم منزل کا نقشہ میری آنکھوں میں کھبنے لگتا تھا۔ اسی عمارت کے در و بام میں وہ گھومتی ٹہلتی رہی، اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کے اس قدر قریب ہوں، 1 گھنٹے سے کم کی مسافت میں ان کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ وہ انہی دنوں اس شہر میں تھی جب میں اور پیرو بڑے نواب کی حویلی کے زندہ سے فرار ہونے کے لیے دیواروں سے سر پھوڑ رہے تھے۔ اگر ہم اور چند دن پہلے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تو پیرو اسی طرح روانہ ہونے سے پہلے ایک بار نواب ثروت یار کی کوٹھی کا رخ ضرور کرتا، اور یہ سوچ کے میرا جسم لرزنے لگتا۔ وہ بھی تو ادھر زندہ ہی میں تھی، کھلے دروازوں کے زندہ میں۔ وہ دن اس کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہوتا، مگر قبولیت کی گھڑی تو طے ہوتی ہے، وہ گھڑی آئی ہوتی تو ایسا ہوتا۔ مارٹی کی آواز سن کے میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ مجھے بتانے آیا تھا کہ سب روانگی کے لیے تیار ہیں۔ میں کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ چبوترے پر سبھی میرے منتظر تھے، میرے آنے کی دیر تھی کہ سب سامنے کھڑی ہوئی 2 موٹروں میں بیٹھ گئے۔ حویلی کے کئی ملازم صدر دروازے پر موجود تھے۔ موٹریں چند ثانیوں کے لیے ان کے وداعی سلام کا جواب دینے کے لیے ٹھہری، وہ سڑک پر آ گئیں۔ میں، مارٹی، زورا اور شامو ٹھوسے ہوئے بیٹھے تھے۔ اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ جمرو اور ٹنگو تھا۔ موٹر میں خاموشی تھی، سب مضطربانہ ادھر ادھر سڑکوں پر چمکتی روشنیوں اور گزرتے لوگوں کو دیکھتے رہے۔ انہیں اپنی روانگی کا یقین نہیں آ رہا ہوگا، اور ان کی وحشت زدہ خاموشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں ابھی تک اپنے تعاقب کا اندیشہ لاحق ہو۔ وہ راستے میں پیش آنے والی کسی رکاوٹ کی طرف سے شاید ابھی تک مطمئن نہیں تھے۔ کبھی کبھی آدمی اپنے سائے پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ موٹر جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی ان کی بے چینی فزوں ہوتی گئی۔ سڑکوں پر آمد و رفت کم ہو گئی تھی، دکانیں یا تو بند ہو گئی تھیں یا بند ہو رہی تھیں۔ پھر جب دور سے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آئیں تب انہیں کچھ قرار آیا۔ مارٹی مجھے کوہنیاں مارنے لگا اور اگلی نشست پر ٹنگو کے مٹکتے دیدے دے کر سب ہنس پڑے۔ میں نے بھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن بس پھٹی پڑی آنکھوں سے انہیں دیکھا کیا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسٹیشن پر موٹریں ٹھہرا ہی چاہتی تھی کہ شیروانی میں ملبوس تو ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے ہماری طرف بڑھے۔ انہوں نے ہی دروازہ کھولا اور ابا جان اترے تو سلام کیا۔ ان کے اشارے پر کسی تاخیر کے بغیر ایک جانب انتظار میں کھڑے کلیوں نے سامان اٹھا لیا۔ پلیٹ فارم پر گاڑی لگی ہوئی تھی اور ہر طرف شور امڑا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم کے دروازے سے ریلوے کا ایک آفیسر بھی ان 2 آدمیوں کے ساتھ ہو گیا اور کچھ فاصلے پر فرسٹ کلاس کے ایک ڈبے کے سامنے رک گیا۔ یہاں ہجوم نسبتاً کم تھا، برابر 2 ڈبے ہمارے لیے مخصوص کیے گئے تھے، ان کے درمیان بس ایک دیوار حائل تھی۔ وٹھل کی ہدایت پر مارٹی نے کانتے کا بازو پکڑ کر سب سے پہلے اسے ڈبے پر چڑھانا چاہا۔ مجھے کانتے کا دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ اب جو اس پر نظر پڑی تو میں ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب معلوم ہوتی تھی۔ سفید شال سے اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی سوجن اور تمتماہٹ بتا رہی تھی کہ اسے تیز بخار ہے۔ مارٹی نے اس کا بازو پکڑا تو اس نے اسے جھٹک دیا اور اپنے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر اوپر چڑھا۔ وہ اپنے سہارے سے ڈبے میں چلا تو گیا، لیکن اسے پوری قوت مجتمع کرنا پڑی ہوگی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور لگتا تھا کہ جسم پیروں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اندر جا کے وہ نشست پر لیٹ گیا۔ مارٹی نے ڈبے سے اتر کے سرگوشیانہ انداز میں وٹھل کو بتایا کہ کانتے کا بدن بری طرح جل رہا تھا۔ وٹھل سن کے رہ گیا۔ ہم ڈبے کے باہر کھڑے تھے۔ ہمیں یہاں آئے چند منٹ سے زیادہ نہ ہوئے ہوں گے کہ 2 آدمی بڑے بڑے ناشتے دان اور سفید کپڑوں میں لپٹی ٹوکریاں اٹھائے تیز قدموں سے ہماری طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ جن آدمیوں کی رہنمائی میں ہم ڈبے تک آئے تھے انہوں نے باعجلت دونوں چیزیں اپنی تحویل میں لے کے ہمارے ڈبوں میں رکھ دیں۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ نواب حشمت جنگ نے
زادرہ کے طور پر کھانے پینے کا سامان بھیجا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ خود بھی موجود تھا اور کشاں کشاں ہماری طرف چلا رہا تھا۔ وہ عین وقت پر آیا۔ ادھر گاڑی کی روانگی کے لیے پلیٹ فارم کی گھنٹی بجنے لگی۔ نواب حشمت جنگ باری باری سب سے بغل گیر ہوا، سب سے آخر میں میرے پاس آیا کیونکہ میں سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ جانے کیا کیا کہتا رہا، میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ نواب کو زیادہ وقت بھی نہیں ملا، سب جلدی جلدی ڈبوں میں چڑھ گئے۔ گارڈ نے سیٹی بجا دی تھی۔ جب تک نواب حشمت جنگ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، پیرو اور شامو دروازے پر کھڑے رہے۔